بیکاری بڑھ رہی ہے. 88% آپ کے صنعتی شعبے کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ملک صحیح سمت پہ نہیں جا رہا ہے. ہوش کے ناخن لے, فریش الیکشن کال کرے, اور کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ میدان مارتی ہے اس کو حکومت بنانے دے. عمر صاحب آپ نے تاریخ نہیں دی خیبر پختونخوا سے, کب جائے گا, کب ہوگا یہ دھرنا؟ یہ اس طرح ہے, دیکھیں موبلائزیشن ہو گئی ہے مکمل. اب صرف یہ کہ عمران خان کی کال کا انتظار ہے کہ وہ جب کہیں انشاءاللہ سارا پہنچے. عاطف صاحب کو بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے قافلے جو ہیں وہ اس وقت اسد عمر صاحب فیصل آباد میں ہیں, پنجاب میں شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کر رہے ہیں, کے پی کے سے ہمارے ساتھی جو ہیں شاہ فرمان صاحب ہیں, عاطف خان ہیں, شاہ رام خان ہیں, سی ایم صاحب ہیں, خٹک صاحب ہیں, سارے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہزارے سے ہر جگہ سے لیڈ کر رہے ہیں. سر آپ لیڈ کریں گے تو یہ بتائیے کہ عاطف صاحب گزشتہ 2-3 انٹرویوز میں انٹرنیشنل میڈیا کو عمران خان نے جو دیا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہیں یہ, لیکن اپنے ہی لوگ سازش میں ملوث تھے. تو کیا وہ جو سازش سے متعلق جو بیانیہ تھا وہ اب بک نہیں رہا, کیا مسئلہ ہے کہ اب وہی چور اور ڈاکو پر آ گئے؟ دیکھیں جی, بیانی کا تو یہ ہے کہ پچھلے جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں تحریک انصاف کو برتری حاصل ہوئی ہے. ساری 13 پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو کے بھی ایک پی ٹی آئی کو, ایک عمران خان کو نہیں ہرا سکتی. یہ تو ایک کلیئر بات ہے. لیکن اصل مسئلہ جو ہے, جو میرے بھائیوں نے بھی بتایا کہ ملک کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے. آپ میڈیا پہ پابندیاں دیکھیں, کبھی ایک اینکر پہ, کبھی دوسرے اینکر پہ, کبھی پروگرامز پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں, ان اناؤنسڈ پابندیاں ہیں. اس طرح تو میرے خیال میں آپ میڈیا کے لوگ ہیں, اس طرح تو مشرف کے مارشل لا بھی نہیں ہوتا تھا جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں اور انشاءاللہ کچھ مہینوں بعد وہ دوبارہ پرائم منسٹر ہوں گے. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے وہ لیڈر ہیں اور ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. تو اس ملک کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ملک کو, یہ پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے کہ ایک سینیٹر کے ساتھ, سٹنگ سینیٹر کے ساتھ جو کارروائی ہوئی ہے یا جو ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ ہو رہی ہے, تو یہ میرے خیال میں صرف تحریک انصاف کے خلاف سازش نہیں ہے, یہ تو ایک پورے ملک کا. آپ دیکھیں باہر کے لوگ کیا سوچیں گے, باہر کے لوگ کہ اس ملک میں کوئی قانون, کوئی آئین, کوئی طریقہ کار ہے یا نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں جلد سے جلد الیکشن کرا لیں, ہم تیار ہیں. اگر یہ لوگ جیتتے ہیں, اگر عوام ان کو ووٹ دیتی ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ان کو مبارکباد دیں گے. لیکن اگر صرف اپنی ذات کے لیے, اپنے پیسے چرانے کے لیے, اپنے لیے قوانین بنانے کے لیے یہ اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں, تو یہ کسی طور تحریک انصاف کو اور پاکستان کے عوام کو یہ قبول نہیں ہے. شوکت صاحب یہ بتائے گا کہ کس کو فریق بنایا گیا ہے؟ میجر جنرل فیصل کا نام آ رہا ہے, کیا اس کو کس درخواست میں شامل کیا گیا ہے؟ دیکھیں ہم نے جو درخواست دیا, پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وفاقی وزراء کے خلاف پشاور میں مقدمہ درج ہو سکتا ہے, لیکن پنجاب میں عمران خان پر حملہ ہوا ہے. جو لوگ مقدمہ درج کرنا چاہتے ہیں ابھی تک وہ مقدمہ درج نہیں ہو. پتہ نہیں پنجاب میں حکومت کی کمزور ہے. آج جو ہم آئے ہیں چیف جسٹس صاحب کو جو ہم نے درخواست دی ہے اس میں یہی بات کہی ہے نا کہ اس ملک کے اندر قانون تو ایک ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ جو وزیر داخلہ کہیں سے کنٹرول کرے. یہ کتنی بڑی وائلیشن ہے کہ اتنے سب سے پاپولر لیڈر پہ حملہ ہوتا ہے اور وہ یہاں اسلام آباد سے جو 27 کلومیٹر کی حکومت ہے وہ پورے پاکستان کو اس طرح کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور جس طرح وہ دھمکیاں دے رہا ہے, جس طرح وہ پولیٹیکل میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تو جمہوریت کا جنازہ ہی نکال دیا ہے کہ آپ کوئی احتجاج نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر, آپ کوئی اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے. آپ دیکھیں اس وقت کیا انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے آتے کے ساتھ ہی اپنے قرضے معاف کرا, جو انہوں نے کرپشن کی تھی نیب کو ختم کیا, اس کے ساتھ ساتھ 11 ارب روپے شہباز شریف نے اپنے معاف کرائے. اور اللہ کے فضل سے یہاں سے جو چھوٹے چور بن کے گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے لندن میں ان کو بڑا چور بنا دیا. اب دیکھیں ان کے خلاف جو کیس آیا ہے اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے یہ کہاں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. جس پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام ہوا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ پہلے سے ہی وہ ہے ایک ملزم ہے, اور وہ لندن میں جا کے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف جو کیس آیا ہے, تو اس طرح کی یہ لوگ پاکستان کو, ان کو تو شرم ہی نہیں آتی ہے. انہوں نے جس طرح کھلواڑ کیا اس آئین کے ساتھ, جو تحفظ دیتا ہے اپنے شہریوں کو, اس وقت کوئی شہری محفوظ نہیں ہے. شوکت صاحب درخواست کے حوالے سے بتا دیجیے گا کس کو فریق بنایا گیا ہے؟ دیکھیں اس وقت ہم نے درخواست دی ہے کہ یہ جو سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں انسانی حقوق کی, ان کی وائلیشن ختم کی جائے اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جوڈیشل کمیشن بنائے, اور کیونکہ جو 3 نام بتائے ہیں اس کے اندر ہم نے بالکل اس کا مطالبہ کیا ہے کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے, یہ ہر شہری کا حق ہے.
اور یہ کبھی کوئی پولیس جو ہے اپنی طرف سے ایف آئی آر اس طرح نہیں کر سکتا جب تک مدعی موجود ہو. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مدعی کچھ اور کہہ رہے ہیں, پولیس کچھ اور کہہ رہی ہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. تو اس لیے یہ آج سارے ایک تشویش ہے, یہ پورا جرگہ ہے پورے خیبر پختونخوا کا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک کے اندر مزید وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. سر ایک کویشچن میرا بھی لے لیں, چلیں آپ. چلو سر یہ بتا دیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا تھا کہ فل بینچ بنا لیں, تو اگر وہ فل بینچ بن جاتا ہے تو پھر تو آپ لوگوں کی دادرسی ہو جائے گی کہ نہیں اس پہ. دیکھیے ہمیں پورا اعتماد ہے عدالتوں کے اوپر, لیکن وہ صرف پریس کانفرنسوں سے حکومت نہ چلائے نا. ابھی آپ دیکھیں کہ ہر صبح سے لے کے شام تک صرف وفاقی وزراء پریس کانفرنس ہی کرتے ہیں, اور پوری حکومت ان کی میڈیا کے اوپر چل رہی ہے. کوئی پریکٹیکل بھی کرے نا, گراؤنڈ پہ آئے, بتائے لوگوں کو کہ کس طرح وہ ملک کو چلانا چاہتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے, ایف آئی آر کرائیں. وہ ایک ہر ایک شہری, آپ ہم ساروں شہریوں کا ایک ہی حق ہے. جو آپ کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے اس میں جو جس فریق کے اوپر کوئی تشدد یا کوئی وہ وکٹم ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے. وہ حق ہر شہری کو ہم لوگ دلوانا چاہتے ہیں. تحریک انصاف کا مطلب ہی یہی ہے. اسد کیسر ہمارے فارمر سپیکر ہیں, پرویز خٹک صاحب ہیں, سارے ہماری لیڈرشپ جو ہے, ہم سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ کا قانون کی بالادستی ہونا چاہیے. ورنہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو ہم لوگ ایک بنانا ریپبلک ہوں گے, ہم لوگ نہیں آگے چل سکتے ہیں. ہم لوگ قانون چاہتے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں ادارے اپنے دائرے اختیار میں رہیں. بہت شکریہ. سما والا